بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کر دیا گیا ہے اور جلنے والوں کا منہ کالا، دل کالا، پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے کالی ہوئی پئی ہے۔ یہ سارے معاملے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اور ان کے والد صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ان کے اوپر ایک کیس چلا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ اس وقت جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں، وہ 5 آنے والا ڈاکیا، 6 آنے والا، سوری پتہ نہیں 6 آنے والا کہ 5 آنے والا، وہ اداکار شاہد نے کہا تھا نا، وہ 6 آنے ہم دیتے تھے اور جا کے جا کوک پیتے خط پھڑا کے ان کا نام ڈال دیا تھا لوگوں نے کہ ڈاکیا۔ تو ڈاکیا صاحب جو تھے، ان کی زیر سرپرستی جو سپریم کورٹ اس کا چل رہی تھی، انہوں نے یہ حکم دیا کہ جناب چونکہ پاناما میں سے اقامہ نکلے ہیں تو اقامے جو سی نواز شریف نااہل تے کرتا پڑ گئے، لیکن اب بھائی اندر بھی جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنی تکالیف تھی، پتہ نہیں کن کتنے کتنے وٹ چڑھے آ سی، کیا کیا معاملات تھے۔ بہرحال جنہوں نے وٹ چڑھے آ سی بھاجی اج کل انہوں نے ٹھڈ چ وٹ پھرے گا کافی سارا۔ بہرحال وہ سر معاملہ یہ ہے کہ 2017 میں یہ باقاعدہ طور پہ ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی۔ واجد ریاض صاحب کا بڑا رول سی سنیا ہوگا، والیوم 10 کھول لو، والیوم 9 کھول لو، والیوم 6 کھول لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے وہ کتابیں آ رہی تھیں، کیسے جناب وہ جا رہی تھی، وہ کیا کہتے ہیں پوری دی پوری جڑی ہے نا گڈیاں پر کے آ رہی ہیں سن، بڑی باتیں کرتے تھے۔ معید پیرزادہ صاحب نے بعد ازاں یعنی اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ ہمیں سب جھوٹ بتایا گیا، ہم نے وہ والیوم 10 یہ وہ پڑھا، ہم نے ان کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ تو بھائی نے تمہیں اس لیے انگریزی نہیں سی آتی، تسی اس لیے کاکے سو پڑھ لینا سی نا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا ریسورس ضائع کیا گیا پاکستان کا، سرکار کا، ریاست کا، اس کیس کے اوپر۔ 17 میں سر یہ تحقیقات شروع ہوئی، واجد یا جناب بھائی دسیا گیا جی میں اتو اتریا فرشتہ کوئی، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، نہ کوئی ٹی وی سنتا سی، نہ کوئی جناب بندہ سنتا سی۔ اس طرح ماحول بنا ہوا تھا جیسے کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں یہ پتہ نہیں کوئی اتھو آ گئے نے، اپنا مریخ تو اتر آئے نے تو پھڑے گئے نے، بس ہوں اسی انہوں نے چھڑنا نہیں۔ پوری تحقیقات ہونی ہیں، پتہ لگے گا کہ انہاں دے اجزائے ترکیبی کی نے، یعنی اس قسم کی جو ہیں انہوں نے تبصرے فرمائے یوتھی صحافیوں نے۔ آج کل ویسے 3-4 جنے نسے نے، 2-3 جڑے یہ تھے نے، بہرحال فیصلے ہو رہے ہیں، دیکھیں وہ کیا بنتا ہے۔ لیکن ان بیچاروں کا بھی فریکلی قصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو جو بتایا گیا انہوں نے دس تھا۔ معید پیرزادہ یا ایک آدھا اور ارشد شریف وغیرہ جو تھے، شاید ان کے علاوہ باقیوں تو کسی نے انگریزی نہیں آتی۔ باقی تو میرے نال دے بیچارے جڑے نے لال سکول دے پڑھے کریکٹر، ٹھیک ہے، ان کو تو انگریزی نہیں آتی، لہٰذا ان کو جو بتایا گیا بھاجی وہ کرتا اگلے نے، اتنی سی بات۔ اب بتانے والے جو ہیں وہ غائب نے بھاجی، خیر کیونکہ وہ خلائی مخلوق ہے تو غائب ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ستمبر 2017 سے کیس شروع ہوا سر، اور محمد بشیر صاحب جج ہیں احتساب عدالت کے، انہوں نے نواز شریف کو 10 سال قید دی، مریم نواز کو 7 سال قید دی۔ کیپٹن صفدر بیچارہ مفت جی رگڑا گیا، حالانکہ اس بندے نے اتنی زبردست بات کی تھی، اس وقت مارکیٹ ہوئی تھی، پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تیرا سورس آف انکم کی، انہوں نے کہا جناب میں نے کی پوچھ دوں، میں تو گھر جائی ہاں، میری بڈھی نے پوچھو یا وہ ابے نے پوچھو، میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں سوائے اس پینشن کے جو مجھے ملتی ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ کیپٹن صفدر صاحب کو 1 سال کی جڑی نا خام خواہ سزا سناتی۔ باہر میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال قید ہوئی اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو 7 سال قید ہوئی اور 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا، یعنی کل ملا کے آپ یوں سمجھ لیں کہ دونوں 1 کروڑ پاؤنڈ دے کول جرمانہ جڑا نا اے پایا گیا سی۔ اچھا، اب اس کیس میں 19 ستمبر 2018 کو ہائی کورٹ نے جو ہے نواز شریف صاحب کی اپیل کے اوپر سزا کو معطل کر دیا تھا، لیکن نیب جو ہے اس کے بعد اکتوبر میں چلی گئی سپریم کورٹ نے سزا کی معطلی کا کیس جو ہے یعنی سزا معطلی وہ بحال رکھی کہ اس سزا معطل ہی رہے گی، لیکن پھر جناب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلے سال اکتوبر میں ایک اپیل جو ہے وہ دائر کی تھی، اور اس اپیل میں ایک ڈاکومنٹ، 2 بڑی تاریخی باتیں سر اس کے اندر، فریکلی میں صرف یاد
دلانے کے لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کیسا کیسا کب کب کس طرح ظلم ہوتا ہے اور پھر ہسٹری خود کو رپیٹ کرتی ہے. مگر بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو یہ سارا نظام جو ہے اپنی انگلیوں کے گرد گھماتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک فلم تھی, مجھے ایویں یاد آ گیا, کھلنائک ایک فلم ہوئی بڑی مشہور, وہ سنجے دت کی, اور جس طرح وہ چلتا تھا نا اس کھلنائک فلم میں, اس طرح عمران خان ٹر رہا ہے آج کل. باہر وہ کھلنائک کی فلم تھی اور اس میں ایک جو ولن تھا, اصل ولن جو تھا اس کا نام تھا روشی مہانتا. تو وہ انگلیاں ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ روشی مہانتا کی بلیاں ہیں, یعنی وہ اپنی انگلیوں کے اوپر پورے سسٹم کو نچا رہا ہوتا ہے. تو یہ جڑے اس سسٹم دے روشی مہانتا ہے نا سر, یہ ان کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہوگا جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں. دو سر اس پٹیشن کے اندر جو انہوں نے دائر کی تھی اپنی بریت کے لیے, اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک انہوں نے ریفرنس دیا کہ جناب چونکہ یہ آ چکا ہے ایک باقاعدہ طور پہ کیا کہتے ہیں ویڈیو آ چکی ہے جس میں جج ارشد ملک صاحب نے کہا کہ کس طرح سزا ہوئی اور مجھے سزا دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے. اور ریفرنس کے طور پہ انہوں نے آڈیو لیک ہوئی تھی ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کو سزا دلوانے کے لیے آج کل کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی گفتگو تھی جج ملک یوم صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور ملک یوم صاحب کیا کہہ رہے تھے اس میں اور آگے سے شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے, وہ دونوں لہجے, وہ دونوں کی گفتگو سارا کچھ ریکارڈ پر موجود ہے. آپ جسٹ گوگل کے اوپر لکھیں تو آپ کو وہ چیزیں نکل آئیں گی. پھر احتساب الرحمان جو کہ یعنی سیف الرحمان ان کا نام تھا ایکچولی, تو لیکن انہوں نے انی پائی سی پائن نے ان کا نام احتساب الرحمان ڈال دیا گیا تھا, اس لیے میرے منہ پر وہی چڑھا ہوا ہے. تو وہ جو سیف الرحمان صاحب تھے ان کی بھی ایک گفتگو تھی. تو آج کل وہ ویسے جو ہیں وہ مریم نواز کے سمدھی ہوتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر مریم صاحبہ نے کہا جی کہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ ایڈمیسیبل ہے, یعنی یہ قابل قبول ہے قانون کے اندر, تو لہٰذا مجھے اس کا وہ جو ہے وہ کیا جائے فائدہ دیا جائے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس خاندان کے بڑوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سزا دلوائی تھی اور آصف زرداری صاحب کو سزا دلوائی تھی, ان کو انہوں نے اپنی بچت کے لیے وہ جو کام ہوا تھا ان کے وڈیاں نے کیتا سی, انہاں بچیاں نے کہی ساڈے وڈیاں نے غلط کیتا سی, اے دیکھ لو سزا معطل ہوگی, ساڈی بھی سزا معطل کر دو. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, ایک میں نے تاریخی ریفرنس دے دیا. دوسرا تاریخی ریفرنس جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا تھا. انہوں نے کہا جناب جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں اس وقت وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے, پچھلے سال اکتوبر تک وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے. تو وہ 2021 میں جب پٹیشن دائر کی نا, اس تو کو 2-3 بعد جا کے نا, میں 2-4 دن بعد وہ انہوں نے آئی ایس آئی کا چارج چھوڑا تھا, لیکن تب تک وہ آئی سی کے چیف تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب, ان کا جو ہے وہ ایک بیان حلفیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں اور ان کا بیان حلفیہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب یہ میرے پاس آئے تھے جنرل فیض حمید صاحب, اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کے پاس اگر اپیل آئے گی دونوں باپ بیٹی کی تو آپ کیا فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا جناب میں تو قانون اور آئین کے مطابق جو ہوگا وہ فیصلہ کر دوں گا. تو انہوں نے کہا تو ساڑھی 2 سال دی محنت ضائع کرتی, ٹھیک ہے. یہ دوسرا تاریخی ریفرنس. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سر جو اس سسٹم کے روشی مہانتا ہے نا, انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ انہوں کا رول بھی کسی لئے بدل جاتا ہے. آج جو ہیں وہ سزائیں دلوانے والے آج وہ کدھر ہیں, سوال یہ ہے کہ آج وہ کدھر ہے. اور پھر مجھے اب یہ بتایا جائے کہ یہ 6 سال 17 سے لے کر اور سر یہ ستمبر 2022 ہے, یہ 6 سال کا حساب کس سے مانگے مریم نواز, کس سے مانگے, یہ کیپٹن صفدر کس سے حساب مانگے. دیکھیں جو 6 سال کے دوران انہوں نے برداشت کیا, موٹی موٹی گلا صرف یاد دوان لے دسن لگا. ان کی والدہ بیمار تھیں, وہ بیمار والدہ کو چھوڑ کر پاکستان آئیں اپنے باپ کے ساتھ سزا بھگتنے کے لیے. یہ ان کی آئین اور قانون کے آگے اپنے آپ کو یعنی لا ابائیڈنگ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. پائن بار امریکہ انگلینڈ بیٹھا بندہ نہیں آندا واپس, میں سیریسلی بات کریں, شہزاد اکبر نسیا ہے نا, ان کو واپس آوے, حالانکہ اتنے کیس بھی کوئی نہیں, نسیا ہے فرق ہوگی نسی ہے نا, کیس بھی کوئی نہیں, سارے دے پنجاب کو بندے مکاتے آوے واپس نہیں آئیں گے ضرور. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جڑا پاکستان سے نس جانا ہے نا پیسے پوسے کھا کے, وہ واپس کوئی نہیں آندا. یہ باپ بیٹی آئے اور آ کے سیدھا جیل گئے ضرور, اڈیالہ جیل میں رہے. پھر
وہ ڈیتھ ہو گئی، وہ پراپر تیمارداری نہیں کر سکی اپنی والدہ کی، تو ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ کی اطلاع ملی ہے ان کو ان کی جو جہاں پر یہ قید تھی۔ پھر جس طریقے سے ان کے ساتھ وہاں پر سلوک روا رکھا گیا، یہ جو بچوں سے دور رہیں اپنے، ظاہر ماں ہے، بیٹا تھا باہر پڑھ رہا تھا، جو کچھ وہاں پر ہوتا رہا، یہ اندر قید تھیں، ماں ہے، بدنامی جو ہوئی سر 6 سال جی میں دن رات صبح دوپہر شام کھڑکی توڑ ہفتے چلایا گیا بھائی، کھڑکی توڑ سارا میڈیا ٹوٹل ایک پاسے سی، کسے کسے ویلے جیو دے اندر ہونا وہ ٹچ نکلنا سی کہ نہیں یار ہے زیادتی ہو رہی، تو جیو نے بھگ دیا۔ پھر وہ میر شکیل الرحمان 8 مہینے جیل کاٹ کے آیا پہلوان، باعزت وہ بھی بری ہو گیا۔ اب میں سوال میرا یہ ہے کہ یہ کون حساب دے گا ان 6 سال کا؟ یہ 6 سال کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ کوئی قانون اس ملک میں ایسا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا اور جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، چاہے وہ جج تھے، چاہے وہ جرنیل تھے، چاہے وہ جی آئی ٹی والے تھے، چاہے وہ میڈیا والے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ یہ 6 سال کدھر جائیں گے مریم نواز کے؟ کیپٹن صفدر بیچارے دے کتنے جان گے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو آپ پکڑ کر سزا دے دیں، 10 سال بعد وہ بری ہو جاتا ہے، 10 سال سے پہلے اپیل نہیں لگتی، رش اینا لگا پیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ساڈے جڑے جج نے وہ اس گل تے لڑی جاندے نے بینچ چ ان کیوں پا لیا تینے، ان کیوں پا لیا؟ میں پلے سے نہیں کہہ رہا، جسٹس قاضی فائز صاحب کا خط ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ حالت ہے، تو وہ 10 سال اس بندے دے کتنے جان گے ضرور؟ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں۔ یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ لکی ہیں، بڑی یہ ایک یعنی بدقسمتی بھی ان کی ہے فرینکلی یہ کے لحاظ سے کہ اگر یہ نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ انہیں تو باہر فلیٹ خریدے سن یا نہیں سی خریدے، کسی نے پوچھنے نہیں سی گا۔ یہو جیاں کئی نے جنہوں نے خریدے نے، پتہ نہیں انہوں نے پیووں نے کرپشن کیتی ہوئے گی، لیکن چونکہ وہ مشہور آدمیاں دی بیٹیاں نہیں نے لہٰذا انہوں نے پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ یہ مشہور آدمی کی بیٹی تھی، یہ ایک عوامی لیڈر کی بیٹی تھی، لہٰذا اس کے باپ کے اوپر جتنے مخالف تھے، جنہاں نو کرودھ سی، غصہ سی، جنہاں نو انہوں نے تکلیف دیتی سی ان گڈ وے اور بیڈ وے، جنہوں نے تکلیف پہنچی سی، وہ سارے کٹھے ہو کے تو اللہ کر کے پہ گئے بھاجی، ٹھیک ہے، اور پیوتی اندر کرتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ تو ان کی ایک بدقسمتی کی میں نے آپ کو بات بتائی، اب میں خوش قسمتی کی بات بتانے لگا ہوں۔ اگر مریم نواز جو ہے وہ نواز کیا کہتے ہیں کوئی فیکٹری والے دی دھی ہوندی سر، ٹھیک ہے، میاں نواز شریف دی دھی نہ ہوندی تو سر 6 سال فیصلے نہیں سی ہونا، یہ 10 سال تو پہلے اپیل لگنی نہیں سی، پئی سڑ جانی سی، کئی جج بدل جانے سن اور اپیل نہیں لگنی تھی، انہیں اندر ہی رہنا سی۔ خاتون نے جو کوئی بھی ہوتی ان کی ایسی بے تحاشا مسالے ہیں، جیلوں میں چلے جائے بھری پڑی ہیں، کوئی غریب دا پرسانے حال نہیں ہے۔ تو ایک طرف ان کی بدقسمتی تھی کہ یہ جیل میں گئی، ایک طرف خوش قسمتی وہی چیز بنی کہ یہ جناب آج باعزت بری ہو گئی ہیں۔ پر سر سوال بڑا سمپل ہے، نہ میں قانون کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، نہ میں آئین کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، میں اپنی جو کم علمی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایک انسانی سطح کے اوپر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اور سوال میرا یہ ہے کہ جناب یہ جو کیس بھی غلط ثابت ہو گیا، جھوٹا ثابت ہو گیا، جنہوں نے وہ کیس کیا تھا ان کے خلاف اس قانون اس ملک میں کوئی ایسی شک آئندی کوئی آرٹیکل دے وچوں کسے آرٹیکل چو کوئی شے کٹ کے دتی جا سکتی ہے پائے انہوں نے غلط بنایا سی انہوں نے ہوں سزا دیتی جائے۔ اس خاتون دے جو 6 سال رل گئے، ٹھیک ہے، وہ کیپٹن صفدر دے 6 سال رل گئے، پوری فیملی نے بدنامی بھگتی، روزانہ فردوس عاشق اوان، یاسمین راشد، فواد چودھری، وہ احتساب اکبر، کی نا سی شہزاد اکبر، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے کریکٹر یعنی جنہوں نے یقین کرو محلے کوئی نہ ادھار کوئی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں نائی اس طرح نہ دے، ٹھیک ہے، وہ بھی اٹھ کے جناب گلاں کری جاندے سن۔ کس کے اوپر؟ نواز شریف کی بیٹی کے اوپر، 3 بار کا وزیر اعظم، اس کی بیٹی کے اوپر باتیں کرتے ٹگے دی گلاں، 20-20 ہزار روپے بھرتی کیے ہوئے، سرکاری پیسے کے اوپر بھرتی کیے ہوئے 18 20 سال کے بچے ٹرولنگ کرتے ہیں، جتی کٹ کٹ کے دکھاندے نے کہ 2 کروڑ کی جتی پا لی، 2 لاکھ کی جتی پا لی، 10 لاکھ کا کلپ لا لیا، اس طرح کی ٹرولنگ کی گئی۔ کون حساب دے گا اس کا؟ سوال یہ ہے
میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اب اس کے بعد اگلا جو کام کرنا چاہیے فرینکلی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرے کہ جناب میرے 6 سال واپس لے آؤ جج صاحب. وہ محمد علی کا ایک تھا نا جج صاحب میری جوانی واپس لاؤ. تو یہ چاہیے کہ کہ جناب ہے قانون کو ایسا بنائیں غلط الزام لگانے والا جو ہے نا سر وہ جو سزا دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ اس نے اسے قتل کر دیا الزام لگاتا ہے ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو قتل کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے تو پھر انہوں کم از کم عمر قید ضرور ہوئے ضرور. آپ یقین کریں گے ادھے تو بہتے کیس ختم ہو جانے لوگوں نے کیس واپس لے لینے فوری طور پہ عدالت رش کٹ جائے گا. یہ میرا خیال ہے. میں ظاہر ہے قانون کا طالب علم نہیں ہوں. طالب علم تو یعنی انسان ساری زندگی رہتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جو کم علمی ہے اس کا اعتراف کر کے میں نے انسانی سطح کے اوپر ایک بات کی ہے کہ سر کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے. مریم نواز تے لکی عورت سی نا بچ گئی پتہ نہیں کتنے رلدے پھردے نے. نیب کے آفس کے بھی جائیں آپ باہر پنجاب آفس ٹھیک ہے ہم جایا کرتے تھے وہاں پہ جب کوئی بڑا کیس ہوتا تھا اس طرح سے تو ہم رپورٹنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے باہر کھڑے ہوتے تھے پتہ نہیں کتنے لوگ آتے تھے یار ترسی بھی نگاہوں کے ساتھ کہ سر ساڈا تو قصور ہی کوئی نہیں اسی تو نوکری کرنے سم اس جگہ دے اتنے تو سر ساڈے مالک کے خلاف کیس ہویا تو سانوں سر پھڑ لیا نے پتہ نہیں کتنے تاڑے سن انہوں نے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کوئی ہے کوئی پوچھے گا اس نیب کے چیئرمین سے وہ جسٹس جوید اقبال سرتا پاؤں والا کوئی پوچھے گا اس سے کوئی پوچھے گا ساگم نثار سے کوئی پوچھے گا واجد ضیاء سے کوئی پوچھے گا احتساب سے یہ جو جج محمد بشیر صاحب ہیں ان سے. انہوں نے بھی تو ایویڈنس دے کے فیصلہ کیا تھے اتلے ججوں نے بھی تو ایویڈنس دے کے فیصلہ کیتا نا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر یہ ایک مریم نواز شریف صاحبہ بری ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کیپٹن صفدر بھی بڑی ہو گئے یہاں سے نواز شریف کے بری ہونے کا راستہ بھی نکل آیا. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پھر لا پوائنٹ ہے اس پر میں دوبارہ کسی وقت بات کروں گا. ایتو پوائنٹ سمجھ لو کہ نواز شریف بری ہویا پہ آ جائے ٹھیک ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو بری ہو گئے اب وہ لیڈر ہے تو ان کا کام ہی ہے. اب وہ صرف بری نہیں ہوئی بلکہ اہل بھی ہو گئی پائے نا الیکشن لڑ کے تے براہ راست ہونا عمران خان متھے دے ٹکر دے سکتی ہے ٹھیک ہے. بہرحال وہ اب میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ چونکہ لیڈر ہیں تو انہیں چاہیے ان کی پارٹی کی حکومت ہے کوئی ایسی قانون سازی کروائے جس کے نتیجے میں جو جھوٹے الزام لگانے والے ہیں نا انہوں نے ذرا کو ہاتھ پوے انہوں نے بھی گریبانہ تے کو ہاتھ پوے تاکہ یہ سلسلہ کہیں رکے اور معاشرے میں ٹھہراؤ آئے. اتنے جدہ منہ دل کرتا ہے چکتا جا کے آنا جناب فلانا نے فلانا کام کیتا جی اور پولیس والا کہتا ہے یار نہیں پرچہ بنتا وہ کہتا کوئی گل نہیں وہ 22A/22B کے تحت ایک وہ ہے سیکشن اس کے تحت وہ عدالت چلا جاتا ہے عدالت کہتی ہے پرچہ دے دیو وہ پرچہ ہو جاتا ہے جہدے خلاف ہوتا بھگتتا رہتا ہے. تو اس نظام انصاف کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے. میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں بال نون لیگ کے چاہنے والوں کو مریم نواز کی بریت مبارک اور جو ان کے چاہنے والے نہیں ہیں جو ان کے مخالف ہیں انہوں کا منہ کالا ہو گیا پائن ہوں جن مرضی فیس واش لاندے پھرنا کریکٹر تے داغ رہتا ہے ہمیشہ ساری زندگی لیے تاریخ میں لکھا جائے گا لکھیا گیا بلکہ وہ نہیں تلتا ہوں پاویں جو مرضی کر لو جہاں مرضی تسی پاؤڈر نال دھوਣ دی کوشش کرو کریکٹر ہے نہیں تلتا ہوں. اینی وے جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.